أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. صدق سبحانه وصدق رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر بزرگان محترم، معزز میرے ہم وطن بھائیوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ کل 15 اگست سے اس ملک کی آزادی کا 74واں جشن پورے ملک میں منایا جاتا ہے. ملک کی آزادی میرے اور آپ کے لیے ایک فخر کی داستان ہے. یوم آزادی کے موقع پر ہندوستان کے چپے چپے میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدارس اسلامیہ میں تقریباً ہر آفس میں، ملک کے چوراہوں پر، ہر اسٹیٹ میں اور ہر شہر میں یوم آزادی کے موقع پر ترنگا لہرایا جاتا ہے. اور پھر اس داستان کو اور اس سبق کو دہرایا جاتا ہے جو کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں بے شمار قربانیاں دی گئی. ہمارے جو ہم وطن بھائی ہیں
ان کو ہم نے اپنے گلے سے لگا کر انگریز کا مقابلہ کیا اور اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلم ہو کہ ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، بدھسٹ ہو یا کسی اور قوم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، سب ایک ساتھ مل کر، سب ایک صف میں کھڑے ہو کر پورے اتحاد کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس ملک کے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور اس ملک کو آزاد کرانے میں سبھی قوموں نے وہ اہم کردار ادا کیا کہ جس کو سیکولر ذہنیت کا کوئی قابل انسان کبھی بھلا نہیں سکتا ہے۔ بالخصوص مسلمان جہاں کہیں یوم آزادی کے موقع پر ترنگا لہراتے ہیں تو اپنے آباء و اجداد کی، اپنے اکابر علماء کی قربانیوں کو بیان کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اس موقع پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کی ہماری جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے آج کے حالات کے تناظر میں۔ قرآن مقدس نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہوتا ہے وہ یوں ہی چلا جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اسے زمین میں قرار ملتا ہے۔ دنیا کا ایک دستور ہے اور قاعدہ ہے جو ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں۔ وہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان یا کوئی چیز فائدہ پہنچاتی رہے یا انسان فائدہ پہنچاتا رہے تب تک اس کی قدر و منزلت کی جاتی ہے۔ جب تک کوئی انسان اوروں کے لیے نفعمند ہوگا اس وقت تک اس انسان کی قابلیت اور اس کی صلاحیت کا اعتراف کیا جائے گا۔ جب کوئی مشین کام کرتی رہے اس وقت تک اس مشین کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، لیکن اگر وہ اپنا کام چھوڑ دے، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے وہ کتنی ہی نگاہ کو بھلی معلوم ہو، لیکن اس کو کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے، اپنے گھر میں نہیں رکھا جاتا ہے۔ بعینی اسی طرح ہر سال مسلمان ہو، جہاں کی بھی مسلمان، ہر شہر اور ہر گاؤں کے اور چپے چپے کے مسلمان یوم آزادی کے موقع پر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا نہیں دیا، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا،
اپنے خون کے ایک ایک قطرے کے ذریعے سے اس ملک کے چمن کی حفاظت کی. ہزاروں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں علماء کی گردنوں کو سولی پر لٹکا کر انہیں شہید کر دیا گیا. یہ سب بالکل درست ہے. ماضی کے جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں اور بالکل سچائی پر مبنی واقعات ہیں، وہ ہم بارہا دہراتے رہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا، اپنی اولاد کو لگایا، اپنا مال لگایا، اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن دشمنوں کو اس ملک میں رہنے نہیں دیا. انگریز سے اس ملک کو آزاد کرایا. پاسٹ کا جو سبق ہے، ماضی کا جو سبق ہے، وہ تو یاد بہت اچھائی سے اور بہت سچائی کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ہم نے یاد کیا ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیں، دنیا کا دستور ہے کہ پریزنٹ سچویشن میں اور موجودہ حال کے اعتبار سے میں اور آپ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، میں اور آپ ملک کو کیا دے رہے ہیں، میں اور آپ میرے ہندوستان کے لیے کیا قربانی پیش کر رہے ہیں اور کیا قربانی پیش کرنے کے عزائم کر رہے ہیں. یہ بہت ہی اہم سبق ہے آج کے اس دور میں. قرآن نے صاف طور پر بتا دیا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً کہ سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے اور جو بے حیثیت ہوتا ہے، کوئی وزن اس کا باقی نہیں رہتا. تھپیڑے سمندر کے اسے مار کر کبھی اس کونے میں دھکیل دیتے ہیں اور کبھی اس کونے میں دھکیل دیتے ہیں. کوئی وزن اور کوئی حیثیت ان تنکوں کا باقی نہیں رہتا اور نہیں رہتی ہے. لیکن وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ جو کوئی لوگوں کو نفع پہنچائے، انسانیت کی خدمت کرے، انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو انسانوں کے لیے، انسان کی راحت کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی افادیت کے لیے اپنی زندگی کو لگا دے، تو پھر اس کو اللہ رب العزت اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے چرچوں کو دنیا کے کونے کونے میں آباد اور زندہ رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، تمام انسان مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اللہ رب العزت کی فیملی ہے. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کی نصرت کرے اور لوگوں کی اچھائی میں کام آئے، چاہے کسی بھی مذہب کا انسان کیوں نہ ہو. اگر وہ انسان ہے، اگر وہ انسان ہے تو اس کی خدمت مسلمان کے ذمہ لازم ہے، لازم ہے. اس کی خوشیوں میں شریک ہوا کرے، مذہبی دائرے میں رہ کر، مذہبی دائرے میں رہ کر اس کے غم میں شریک ہو، اس کی خدمت کرے. وہ بیمار ہو جائے تو اس کو ہاسپٹل تک پہنچانے کے ذمے آپ کے، وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانے کا ذمہ میرا اور آپ کا ہے، وہ پیاسا ہے تو اس کو پانی پلانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، وہ اگر بے لباس ہے اور ننگا ہے تو اس کو کپڑا فراہم کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی. اتنا ہی نہیں، یہ تو صرف وہ ذمہ داریاں ہیں اور پھر یہ تو وہ خدمت ہے کہ جو اس دنیاوی زندگی میں راحت پہنچا سکتے ہیں اور پھر اس دنیاوی زندگی میں اس کے لیے نفع پہنچا سکتے ہیں، اس کی حفاظت کا سامان فراہم کر سکتے ہیں. لیکن سب سے عظیم ذمہ داری اس ملک میں میری اور آپ کی وہ ہے
دعوت اللہ کہ اغیار کو اور اپنے ہموطن بھائیوں کو اسلام کی طرف کھلے طور پر اور پوری اس ثابت قدمی کے ساتھ میں دعوت دینے کا جو فریضہ ہے، آج ہم نے اس سبق کو بھلا دیا۔ ہمارا کیریکٹر اسلامی باقی نہیں رہا، ہماری زبان جھوٹ اور پھر گالیوں سے بھر گئی، ہمارے کان گانوں میں مست پڑے رہے، اور ہماری سوچ اور فکر اور خیال اپنی زندگی، اپنا لائف سٹائل اور پھر صرف محدود دائرے تک اپنی سوچ باقی رہ گئی۔ چاہے اور انسان کہیں چلا جائیں، کہیں چلے جائیں، لوگ بھوکے رہیں، فاقوں سے رہیں، کوئی ہمیں سروکار نہیں ہے، میں اچھا رہوں بس۔ ایک مسلمان کی اگر سوچ بن جائے تو پھر در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گا، در در ذلیل ہونا پڑے گا، اور در در کی چوکھٹوں پر پھرنا پڑے گا۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستو، آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سنیے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس بات کو چھوڑ دیجئے، آپ اس سبق کو ذرا بھلا بیٹھیے۔ واٹ از our past؟ بھئی وہ نہیں پوچھا جا رہا ہے، ابھی پریزنٹ میرا اور آپ کا اس ملک میں کیا سچویشن ہے، کیا کردار ہے، اور پھر میری اور آپ کی حالت کیا ہے۔ اس ملک کو کیا ہم اور ہمارے نوجوان، آپ اگر تلاش کریں کسی بھی اسٹیٹ کا جائزہ لیں، تلنگانہ ہو یا اور کہیں کا، آپ جائزہ لیجئے، معروف کوئی انجینئر ہمارا ہے؟ کسی انجینئر کا نام سنیں تو خوشی ہو کہ بھئی وہ مسلمان ہیں، بہت ٹاپ لیول کا انجینئر ہے۔ کسی سائنٹسٹ کا نام سنیں تو بھئی یعنی دنگ رہ جائیں کہ بھئی وہ تو مسلمان ہیں۔ کسی آئی اے ایس کا نام سنیں تو دل کو خوشی محسوس ہو کہ وہ ٹاپر آئی اے ایس مسلمان ہیں اور آئی پی ایس مسلمان ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، کسی بھی شعبہ زندگی میں اگر نگاہ ڈالے اور نظر ڈالے تو میرے عزیز دوستو آنکھیں ترس رہی ہے۔ اور پھر ہمارے جو بزرگ احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں، ہندوستان کے چپے چپے میں، ہر اسٹیٹ میں، ہر ضلع میں بڑے عہدوں پر آج سے 20 اور 30 سال قبل مسلمان اتنے ہوتے تھے کہ آسانی سے گنا نہیں جا سکتا تھا، آسانی سے گنا نہیں جا سکتا تھا۔ آج دیکھیں ملک کے جو آفیسز ہیں وہاں جا کر ہم تلاش کریں اور جائزہ لیں تو اہم عہدوں پر، بڑی کرسیوں پر اور پھر بڑے عہدوں پر کہیں مسلمان کا نام نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجھے معاف کریں، آج کے نوجوان بڑی آسانی کے ساتھ میں یوں کہہ دیتے ہیں، ہاں یہ سب چال ہے اغیار کی اور یہ سب مکاری ہے ان دشمنان اسلام کی۔ نہیں، اللہ کے لیے میرے دوستو انصاف سے کام کریں کہ آج مسلمان مائنورٹیز کی چکر میں، ریزرویشن کے چکر میں اور طرح طرح کے مختلف بہانوں میں پڑھ کر مسلمان آج محنت سے جی چھرانے میں لگ گیا ہے۔ نوجوان آج تعلیم سے جی چھرانے میں لگے، نوجوان آج اپنی صلاحیتوں کو منوانے میں جی چھرانے میں لگے۔ مجھے معاف کریں لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے اور یہ ایسی کڑوی سچائی ہے کہ جس کو ہم بدل نہیں سکتے، جس کو ہم چھپا نہیں سکتے۔ میرے عزیز دوستوں، پاسٹ ہمارا روشن باب تھا، ماضی ہمارا بہت روشن تھا، تو آج ہمارا موجودہ حال کیوں ایسا تاریک سے تاریک ترین ہوتا جا رہا ہے؟ ہر کوئی ہمارا دشمن کیوں بنتا جا رہا ہے؟ ہم اس ملک میں بوجھ کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ حالانکہ جتنا اوروں کا اس ملک میں حق ہے اتنا ہمارا اس ملک میں حق حاصل ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا وطن ہے، اس وطن پر کوئی اور بری نظر سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ لیکن میرے دوستو آج کیا بات ہے کہ آج اس ملک میں ہم بوجھ بنے جا رہے ہیں اور بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے ہر میدان میں ہمارا کیریکٹر اور پھر ہماری روشنی اور پھر ہمارا
ایک نیا باب ہم نے بھلا دیا اور پھر پیچھے بیکورڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ آئندہ انڈیپینڈنس ڈے جب آئے گا اس وقت تک محنت کریں گے، ہمارے نوجوان آگے بڑھیں گے۔ مجھے معاف کریں لیکن یہ بات یاد رکھیں، آپ قیادت پہ نگاہ اٹھا کر مت دیکھیں کہ مسلم قیادت آج نظر نہیں آ رہی ہے، مسلمان اسی وجہ سے بیکورڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ نہیں، علماء کی قیادت نظر نہیں آ رہی ہے اسی لیے مسلمان پیچھے جا رہا ہے، اور پھر حکومت کی قیادت نظر نہیں آ رہی ہے اس لیے مسلمان پیچھے چلا جا رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، آپ اٹھیے، ہم اٹھیں اور پورے عزم کے ساتھ اٹھیں۔ آج آپ کو وہ تاریخ بتاتا ہوں کہ ابو عبداللہ محمد الادریسی القرطبی 11ویں صدی کے معروف سائنٹسٹ، مشہور مصنف اور پھر بہترین جغرافیہ داں گزرے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ دور تھا جبکہ کٹر عیسائی حکمران ان پر مسلط تھا، ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، کوئی مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن یہ وہ سائنٹسٹ تھا اور یہ وہ جغرافیہ دان تھا اور یہ وہ واحد مصنف تھا۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، گوگل پر بھی آپ کو ملے گا کہ مشہور مصنف، انٹرنیٹ پر بھی محمد الادریسی کے نام سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے محنت کر کے، مشقت کر کے، ہر طرف ان کے دشمن پھیلے ہوئے تھے، حکمراں ان کے دشمن بنے بیٹھے تھے، ملک ان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اسپین میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ آج بھی تاریخ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابن خلدون اور پھر ابن بطوطہ اور دیگر نامور سائنٹسٹ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں اور اس سے رہبری پا چکے ہیں۔ آج بھی ان کا نام ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی تاریخ میں روشن ہے، چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کیوں؟ ہر طرف ہوائیں بند نظر آ رہی تھی، ہر طرف چراغ بجھے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی اور طرف نگاہ نہیں رکھی۔ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا یقین مضبوط تھا، انہوں نے محنت کی، جد و جہد کو مسلسل جاری رکھا اور اپنے مالک حقیقی اللہ رب العزت پر ان کا یقین کامل تھا کہ میں اگر محنت کروں تو میرا مالک کبھی مجھے ناراض نہیں کرے گا، مجھے ناکام نہیں کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج بھی وقت ہے کہ ہم ہندوستان کے لیے نفعمند بن جائیں، ہندوستان کی ضرورت بن جائیں، ہندوستان کے لیے ہم ایک ایسا اٹوٹ حصہ بن جائیں کہ ہمارے بغیر ہر کام ان کا ادھورا ہونے لگے۔ میں یہ کسی ورغلانے کے لیے یا بہکانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے نوجوانوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے کہ اس ملک میں آپ کی ضرورت ہے، اس ملک کے لیے آپ قربانی دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ ہر قدم پر اس ملک کے لیے میں فائدہ مند بن کر زندگی گزاروں گا، اس ملک میں میں بوجھ بن کر زندگی نہیں گزاروں گا۔ ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں، ہر میدان میں آگے بڑھیں، فائنانشلی مضبوط ہو جائیں، تجارت کی طرف توجہ دیں، بزنس کریں، حلال طریقے سے مال کمائیں اور اس ملک کی ضرورت بن جائیں، ایسی ضرورت بن جائیں کہ کوئی ہمیں صفحات سے ہٹانا چاہے، صفحہ پھٹ جائے لیکن ہم ہٹ نہ پائے۔ آخری بات میں آپ سے یہی کہتا ہوں میرے عزیز دوستو، دنیا کا یہ دستور ہے، ہیروں کو تجوری میں چھپا کر رکھا جاتا ہے اور کچرے کو جلا کر خاکستر کر دیا جاتا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہیرا بنے تو ملک ہمارا قدردان بنے گا، ہم ہیرا بنے تو ہم کو آنکھوں پر بٹھایا جائے گا، ہم ہیرا بنے تو ہم کو تجوریوں میں سجایا جائے گا۔ اگر ہم کچرا ہی بننا چاہیں تو پھر
اور زیادہ برے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی اور اس ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا